مدینہ منورہ کی فضا میں وہ دن عجیب سا سکوت لیے ہوئے تھا۔ اذان دینے والے کی آواز اب کم سنائی دینے لگی تھی۔ وہ بلال جن کی اذان سن کر مدینہ کی گلیاں ایمان سے بھر جاتی تھیں، اب اپنے بستر پر لیٹے تھے۔ چہرہ کمزور ضرور تھا مگر نور سے چمک رہا تھا۔ نبی کریم کے وصال کے بعد حضرت بلال شام چلے گئے تھے۔ مدینہ سے دوری ان کے لیے آسان نہ تھی۔ ہر اذان کے وقت جب وہ اشہد محمد عبد ورسولہ کہتے تو آواز راک جاتی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے۔ دل کہتا، رسول اللہ اب کے بغیر یہ اذان مکمل نہیں ہوتی۔ وقت گزرتا گیا، اب بڑھاپا آ گیا۔ ایک دن وہ بیمار ہوئے، کمزور ہوتے گئے، لیکن ان کی زبان پر ہمیشہ یہی الفاظ رہتے، احد احد وہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ ان کی اہلیہ بیٹھی رو رہی تھیں، کہنے لگیں، ہائے افسوس، اب جدائی کا وقت آ گیا۔ حضرت بلال نے آنکھیں کھولی، مسکرائے اور فرمایا، افسوس نہیں، خوشی مناؤ۔ آج بلال اپنے محبوب سے، اپنے رب سے ملاقات کرنے جا رہا ہے۔ یہ کہتے ہوئے ان کے چہرے پر سکون چھا گیا، چہرہ روشن ہو گیا جیسے چاندنی برس رہی ہو۔ انہوں نے قبلے کی سمت کروٹ لی، ہاتھ اٹھائے اور آہستہ کہا، اللہم رضا الف برضاؤ یا اللہ، میں تیری رضا پر راضی ہوں۔ پھر آسمان کی طرف نگاہ کی، ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی اور روح خاموشی سے پرواز کر گئی۔ لوگ حیران تھے، چہرے پر نور ہی نور تھا، ایسا لگتا تھا جیسے ابھی ابھی وہ رسول اکرم کے قدموں میں حاضر ہوئے ہوں۔ یہی وہ نشانیاں تھیں جن کا نبی کریم نے فرمایا تھا کہ جب مومن کی موت قریب آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نرم کر دیتا ہے، دنیا سے دل ہٹا دیتا ہے، چہرے پر نور اور دل میں سکون ڈال دیتا ہے، اور اس کے لیے موت خوف نہیں بلکہ ملاقات بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضرت بلال جیسا ایمان، ذکر اور آخری وقت کا سکون عطا فرمائے۔